اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب ہے اور اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تمام کے تمام عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اللہ پاک نے صرف نازل ہی نہیں کیا بلکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی خود اس کے محافظ ہیں، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا کہ قیامت کے دن تک اس قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے اس کو نازل کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم نے قرآن مجید کو کس چیز کے لیے نازل کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ ہم نے یقیناً لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور کیا خبر کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ وہ بہت بڑی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ وہ ایسی رات ہے جو ہزاروں سے بھی زیادہ بہتر۔ یہ تو اللہ نے ہمیں ویسی بتانے کے لیے کہ ایسے دن میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اللہ پاک قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ پاک کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اللہ پاک نے اس قرآن مجید کو لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آج طلباء نے، آج حفاظ نے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذمہ اٹھا لیا۔ کتنے لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور کتنے لوگ قرآن مجید کے سیکھنے والے، اس کا ترجمہ، اس کا فہم، مکمل دن رات اس کے اندر لگے رہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھے تو ہمیں اور بھی صورتیں یاد ہو، اور بھی صورتیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سورۃ الاخلاص ہم یاد کریں اور ساری نمازیں اس پہ پڑھیں، فجر میں بھی سورۃ الاخلاص، ظہر میں بھی سورۃ الاخلاص، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، یہ تو نہیں ہے، بلکہ ہم اتنی صورتوں کو یاد کریں، اتنے قرآن مجید کو یاد کریں، زبانی بھی یاد کریں، اور پورے قرآن مجید کا ہم لوگ ناظرے پہ بھی یاد کر لیں، ناظرہ ہماری بھی اچھی پکی ہو جائے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا وقت نکال دیں، پورے دن میں مغرب کا وقت ہم لوگ نکال دیں، مغرب کا وقت جو ہے کہ یہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نکال دیں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، یا اس طرح کوئی ٹائم نہیں ملتا، یا اس میں ظہر کا وقت ہمیں ملتا ہے، یا فجر کا وقت ملتا ہے، یا عصر میں وقت ملتا ہے، یا عشاء کے بعد ہمیں وقت ملتا ہے، تو ہم اسی میں اپنے قرآن مجید کو سیکھ لیں۔ اور سیکھنے کا ترتیب تو یہ ہے کہ ہم کسی حافظ سے ہم قرآن مجید کو سیکھ لیں، کہ ہم روزانہ اس کو وقت دیں، بھائی آپ میرا قرآن مجید کو سن لیں، میرے کتنی غلطیاں اس میں آ رہی ہیں، یا میں کن کن الفاظ کو چھوڑ رہا ہوں، یا میں زبر زیر میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے، یا غنہ مد میں، تفخیم میں، کس چیز میں آپ میری اصلاح فرما دیں اس میں، تو ہم یہ سیکھ لیں۔
اور اگر یہ بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم وقت بھی نہیں دے سکتے ہم لوگ، تو پھر اس کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائے، تبلیغ میں نکل جائے ہم لوگ، اور نہ اس میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ جوانی کی قید ہے، نہ بڑھاپے کی قید ہے، کسی چیز کی اس میں قید نہیں ہے، اور نہ انٹر ہونے کی شرط ہے، نہ میٹرک ہونے کی شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کی شرط ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آ جائے تو اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا، تو وہ بھی روانہ ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ اتنا بھی اپنا وقت نکال نہیں سکتے تو اس کے لیے ہے کہ ہمارے دوست حافظ سلمان صاحب، جس نے اس طرح کے لوگوں کی فکر کیا کہ جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے، وقت نہیں ملتا، تبلیغ میں بھی نہیں جا سکتے، اور اس طرح اگر کچھ اور سیکھنے تو اس میں بھی نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے ہمارے دوست اللہ پاک ان کو اجر دے فی دنیا والآخرہ میں، اور اللہ پاک اس کے کام کو مکمل فرمائے۔ تو اس نے اس طرح کے لوگوں کا سوچا، کہا کہ جو لوگ وقت نہیں ملتے تو اس کے لیے ہمارے بھائی حافظ سلمان صاحب نے آن لائن قرآن مجید سیکھنے کا یہ روانہ کیا کام، کہاں کہ لوگ سیکھ جائے۔ اتنی فکر کی ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی ہماری فکر کی ہے، اگر وہاں پہ کسی چیز کا مسئلہ ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام وہاں پہ ہے، کسی چیز تبلیغ میں ہمارے علماء ہے، سیکھنے سکھانے میں ہمارا علماء ہے، ہر میدان کے اندر ہمارے علماء ہے، ہر میدان کے اندر۔ اور اس طرح اگر کوئی بندہ سیکھ نہیں سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، تبلیغ میں نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ ہمارے حافظ سلمان صاحب تو اشتہار آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے اشتہار، تو اس میں ساری ترتیب ہوگی کہ یہ وقت ہے سیکھنے کا، یہ وقت ہے، اور پھر اس میں نمبر بھی لکھا ہوگا، وہ نمبر آپ لوگ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، حافظ سلمان صاحب کا نمبر ہوگا، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ قرآن مجید کو سیکھ لیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو نے حفظ کیا، چل روانہ ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ ایسا نہیں، ان بندوں کو اپنے ساتھ روانہ کر جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، ان کو بھی اپنے ساتھ روانہ کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو بھائیو، ہم قرآن مجید کو سیکھ لیں، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔